اس دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی بھی مکتبے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی بر اعظم کا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، بھئی وہ اپنی صحت کا خیال تو رکھتا ہے، اپنے اوڑھنے بچھونے کا، اپنے جسم کا، اپنے بالوں کا، اپنے خد و خال کا، اور کرنا بھی چاہیے۔ یعنی لوگ جم کرتے ہیں اور پھر ایسی ڈائٹ استعمال کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر نہ بڑھے اور کولیسٹرول کا مسئلہ نہ ہو، اور جسم کی تزئین اور آرائش کا کام کرتے ہیں، کمبینیشنز کے کپڑے پہنتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گھڑیاں، جوتے، لباس، اینی تھنگ۔ کہنے کی بات یہ ہے میرے دوستو، کبھی روح کا سوچا ہے کہ روح کی بھی کوئی خوراک ہے، روح کی بھی کوئی بیماریاں ہیں؟ اس کا تو ہم بالکل ہی نہیں سوچتے، نہ ہمیں اس کا کوئی استحضار ہے۔ اور بھائیوں، جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، نزلہ زکام عام طور پہ، اور اب جتنی جدید اور جیسی بیماریاں آ گئی ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی بیماریاں ہیں، اور وہ بڑی خطرناک ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی ہسپتال اور ڈاکٹر تو ہے نہیں۔ ان کے علاج کے لیے خانقاہیں تھیں یا اللہ والوں کی صحبت تھی، قرآن حکیم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اللہ پاک کی عبادات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا۔ اب میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اس چیز کی طرف اتنی غفلت ہے، چونکہ روحیں بیمار ہیں، روح میں طاقت نہیں ہے، روح میں جان نہیں ہے، روح کے اندر اللہ کی طرف چلنے کا جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اور ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ بس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ، یہ کام، وہ مصروفیت، اس ملک پہ جانا، یہ کرنا، یہ بزنس، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ پلان، یہ پروجیکٹ۔ اور بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور جسم کے اوپر لوگ بڑی بڑی محنتیں کر رہے ہیں بھائی، سرجریاں بھی ہو رہی ہیں، سپلیمنٹس بھی یوز ہو رہے ہیں، کریمیں یوز ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ اس جسم نے فنا ہونا ہے، کٹنا ہے، پھٹنا ہے، ٹوٹنا ہے، خراب ہو جانا ہے۔ اچھا چلو، آج آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنے جسم کو بنا بھی لیا، تو کب تک؟ اور بھائی کب تک؟ بڑھاپا تو ایک روز آنا ہے نا، مشینیں تو پرانی ہونی ہیں۔ تو بھائی ہم جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اپنی روح کا خیال کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، گناہوں سے اور معصیت سے اپنی روح کو بچانا ہے، تاکہ ہماری روح، جس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ جسم تو ایک لفافہ ہے، ایک پنجرہ ہے، اور اس کے اندر ہماری روح موجود ہے۔ تو میرے دوستو، اس کی بھی بھائی فکر کریں، چونکہ اگر یہ روح کی فکر آج نہ کی تو کل کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اسی روح نے اللہ کے سامنے جا کے سر سجود ہونا ہے، اسی روح کے ساتھ سارے معاملات آخرت میں ہونے۔ جسم کو ہم خیال کرتے ہیں کہ جسم ہے، یہ تو فانی ہے، یہ تو ایک سکیلیٹن ہے، ایک باڈی ہے، آپ کیا کہنا چاہیے کہ یہ تو بوڑھا ہو جائے گا نا، ایک روز مٹی ہو جائے گا۔ اصل ہماری روح ہے، تو روح کی دوستو فکر کریں اور اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ روحانی بیماریوں میں شدید ترین بیماریاں ریاکاری، غرور، تکبر، حسد، کینہ، دوسروں کے لیے دل میں کوڑ رکھنا، اور جانوروں جیسے جذبات ہونا، شہوات کا ہونا، دنیا کی محبت کا ہونا۔ یہ ابھی چند چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب روح میں پائی جاتی ہیں، اور ان کا علاج پہلے خانقاہی نظام میں ہوتا تھا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اولیاء کرام تھے، ان کی خانقاہیں تھیں، لوگ ان کی صحبت میں جاتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اصل کیا تھا کہ بھی روح کی اصلاح ہو جائے۔ دنیا کو چھوڑنے پہ کوئی نہیں کہہ رہا بھائیو، لباس کو کوئی نہیں چھوڑنے کو کہہ رہا، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی ورزش کریں، بالکل کریں۔ اللہ پاک کو کمزور مومن کی نسبت ایک طاقتور مومن بہت زیادہ پسند ہے، لیکن نقطہ اور زور اس بات کے اوپر میں دے رہا ہوں کہ اپنی روح کو بھی سوچیں، سمجھیں، فکر کریں، خیال کریں، چونکہ اگر ان بیماریوں کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے بقدر کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو تکبر کتنی بڑی چیز ہے، دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا، اوے اس کی ایسی کی، اس کی کیا اوقات ہے، اور وہ ہوتا کون ہے، اوے ایسی کی تیسی۔ ریاکاری، کہ لوگ مجھے دیکھ کے حافظ صاحب کے حضرت جی کہیں، اس کے بعد حب جاہ ہے، پروٹوکول ہو، لوگ ہٹو بچو کھڑے ہو گئے، حضرت جی آ گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ میرے دوستو، یہ ہیں وہ بیماریاں، دنیا کی محبت، کمائے جاؤ کمائے جاؤ، کمانا 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 کمانا، اور بھائی کماؤ، آخرت بھی کماؤ نا، آخرت بھی کماؤ۔ اللہ پاک نے منع نہیں فرمایا دنیا سے، لیکن اعتدال رکھ کے چلیں اور اپنی آخرت کو مقدم کریں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں جو میری بات کو سن رہے ہیں، میں بڑی محبت اور درد سے کہہ رہا ہوں، اپنی روح کی فکر کریں، نہیں تو میرے دوستوں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قدم اٹھائیں، اس بات کو سوچیں، اس کا مراقبہ کریں،
اور اللہ کی طرف آئیں، کتاب اللہ کی تلاوت، قرآن حکیم کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اللہ کے ذکر کو کرنا، استغفار کو کرنا، انشاءاللہ تعالی اس سے ہماری روح قوی ہوگی۔